دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کے اندر ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن کو اگر اپنی زندگی پر ہم اپلائی کریں، لائف پر اپلائی کریں تو ہماری زندگی ہو جائے گی خوشگوار، پاکیزہ، اور اسی لیے اس پروگرام کا نام ہے پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی، جو ہمیں مدنی پھول دیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ اور اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جو ان کے مدنی مذاکروں سے ہم لیتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کس موضوع پر وہ مدنی پھول دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا احسان۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا فرمائیں گے آج حضور؟ آج کا موضوع بڑا خطرناک ہے۔ اللہ اکبر، خطرناک موضوع۔ یوں خطرناک کہ ایک کام ہے جس کو چھوڑنے میں ہم ناکام ہیں۔ ایک کام ہے جسے چھوڑنے میں ہم ناکام ہیں، جی، اور اس کو چھوڑنے کا ذہن بنانے میں ہمارا کام جو ہے وہ بدنام ہے۔ یعنی ہم یہ کام کرنے کی طرف جو ہے پوری طور پر آ سکیں، صحیح طور پر ہے مشکل، مگر ہے ضروری۔ ٹھیک۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ترجمہ، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ فرمایا گیا جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں سبحان اللہ۔ اور فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، آیت کریمہ کے اندر کامیاب ہونے والے ایمانداروں کا، مؤمنین کا، مسلمانوں کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کامیاب کون ہیں، ان کے اوصاف، ان میں پائی جانے والی باتوں کا اس آیت کریمہ کے اندر، اس سورہ مبارکہ کے اندر شروع کی آیتوں میں بیان ہوا۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ ہمارا موضوع ہے بیجا مذاق، تو اس کا تذکرہ اس آیت میں کس لفظ سے ہوا اور علماء نے اس سے کیا مراد لی، وہ ایک بات ہے۔ یعنی صرف یہ بات کہ وہ فضول باتوں سے منہ پھیرتے ہیں، صرف یہ کامیابی کی بات یہاں بیان نہیں ہوئی، یہ بھی بیان کی گئی ہے اور اوصاف بھی ہیں، تو ہم صرف اس بات کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں۔ آیت کریمہ میں لغو کا لفظ ارشاد ہوا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ صحیح۔ اب یہ جو لفظ لغو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لغو سے مراد ہر قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام، یعنی یہ جو چیزیں ایکسٹرا ہیں، ان سے، بری باتوں سے، ناپسندیدہ کاموں سے، باتوں سے یہ اعراض کرتے ہیں جس کام کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ صحیح۔ مباح کام میں ڈیٹیل ہے۔ مباح کام کہتے ہیں جائز کام کو۔ آپ جائز کام کر رہے ہیں مگر کوئی دنیاوی فائدہ ہے، دینی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر پہ کلر کر رہے ہیں اور آپ اپنی عمارت کو مینٹین رکھنا چاہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے کام کیا۔ گھر پہ کلر کرنا کوئی فرض بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے، صحیح، مکروہ بھی نہیں ہے اور کوئی مستحب کام بھی نہیں ہے، ثواب والا کام بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مباح کام ہے، جائز کام ہے۔ آپ کی اگر اچھی نیت ہو جائز کام میں تو وہ ایک اچھی بات ہے۔ آپ نے گھر کی عمارت کو مینٹین کرنے کے لیے
آپ نے چیز کی اور آپ کا ایک دنیاوی فائدہ ہے، میرا گھر ہے خراب نہ ہو، تو لہٰذا آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی جو مباح ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے مدنی جی چینل جی کے ناظرین ہم سنتے بھی ہوں گے، تو اس کا آپ نے مفہوم بیان کیا کہ یہ مباح کا کیا مطلب ہوتا ہے جی 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 کہ مباح وہ چیز ہوتی ہے جس کا کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا شریعت کی طرف سے، نہ کمپلسری ہے اور نہ اس کو چھوڑ دینا کمپلسری، کرنا بھی کمپلسری نہیں ہے، چھوڑنا بھی کمپلسری دونوں نہیں ہے، سائڈز برابر دونوں ہوتی ہیں۔ سائڈ برابر ہیں ثواب اور گناہ کے اعتبار سے، یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ، کرنے میں بھی اور نہ کرنے اور میں اگر کوئی اچھی نیت ہوئی تو ہاں، اس کے یہ مطابق ایک فردر فیصلہ ہوگا۔ چیز ہے، یہ آپ سمجھیں یہ ایڈیشنل چیز ہے، ٹھیک اس کو ہو گیا، ثواب کر دے گی، وہ ایک اچھی بات ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں بات ہو رہی تھی کہ بھئی لو سے مراد ہے کہ ہر قول سے، فعل سے اور ناپسندیدہ بات سے یا مباح کام سے بھی بچنا۔ اب مباح کام تو بہت سارے ہوتے ہیں، وہ مباح کام جس کا مسلمان کا دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی دینی فائدہ ہے، کوئی دنیاوی فائدہ ہے۔ آپ کی کتاب ہے، آپ نے کتاب کو جو ہے وہ بائنڈ کر دیا اس لیے کہ میری دینی کتاب محفوظ رہے، آپ کا کوئی دینی فائدہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی دنیاوی فائدہ ہے آپ کا اس میں، تو صحیح۔ آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے۔ جب یہ نہیں ہے اس میں، تو اب یہ چیز جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے اور اس کام کو اختیار نہیں کیا جائے گا، جیسے مذاق مسخری۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو لغو ہے اس کی ایک جو آپ سمجھے اس کو جو ڈیفائن کیا گیا اس میں ایک بات مذاق مسخری بھی ہے۔ صحیح جی۔ مدنی چینل کے ناظرین یہاں تک کی گفتگو سے ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملی کہ جو کامیاب لوگوں کی صفت ایک بیان کی گئی ہے کہ وہ لغو کاموں سے بچتے ہیں۔ سورہ مومنین کی ابتدائی آیات بہت زبردست باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، کبھی موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ لیکن بہرحال ابھی جس کو خاص ہم نے موضوع بنایا ہے اس میں جو بھی بات بیان ہوئی کہ جو کامیاب لوگوں کی صفت ہے اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو کاموں سے بچتے ہیں۔ اب لغو کام کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی ہر جو ایسا بھی کوئی بھی کام جو ناپسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ نہیں ہے، مباح ہے، لیکن اس میں کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے، تو جو کامیاب لوگوں کی صفت ہے وہ ایسے کام سے بھی بچا کرتے ہیں۔ اور ایک مثال یہ ہے کہ مذاق مسخری۔ اب یہ مذاق مسخری کیا ہوتی ہے اور کیسی مذاق مسخری سے بچنا ہے انشاءاللہ مزید ہم سمجھتے ہیں حضور۔ جی، بالکل کچھ مذاق نہیں کرنا حضور، مسخری منہ بند کر کے بیٹھے، کیا کریں؟ منہ بند کر کر بیٹھیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ اچھا کھانے کے لیے آپ کو منہ کھولنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو تو ہنسے نہیں پھر چلیں منہ کھول دانتوں کو بھی آپ کو ہلانا پڑے گا، جلانا پڑے گا، صحیح ہے، اور حلق کو بھی تھوڑی زحمت دینی پڑے گی کہ وہ جو نوالا ہے وہ اندر کرے۔ تو یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ مذاق مسخری جو ہے اس کا بھی دین میں ایک دائرے کار ہے، اچھا یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ بالکل روٹ سا روکھا سوکھا سا منہ لے کر کپا منہ بنا کر منہ، بیٹھا ہوا ہے آرام سے کہ بس آپ اس کا شکل دیکھیں اور آپ استغفار شروع کر دیں پڑھنا اللہ کہ ہم نے کس کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اخلاق ہے نا، اس کے بہت سے آپ سمجھے کہ جو مینرز ہیں نا اس کی بہت ساری سٹیپس ہیں، یا بہت ساری چیزیں مینر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور بہت ساری اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ بعض جگہ ایٹیٹیوڈ یا مینر جو ہے وہ مثال کے طور پر کچھ ریزرو ہونا ہی اچھا ہے، عالم ہے اس کو ریزرو ہونا چاہیے، اور وہ مثال کے طور پہ ہنسی مذاق کر رہا ہو یا اس طرح کے کام کر رہا ہو، عوام کے سامنے ایسے کام اس کو بالکل نہیں کرنے، اور اس کی طبیعت اور مزاج کے اندر بھی علم کی برکتیں آنی چاہیے۔ ہاں بد اخلاقی نہیں کرے گا، اچھے انداز سے ملے گا، وہ اس کو اسلام کی تعلیمات دے رہی ہے بات۔ اب یہاں پر بات یہ ہے، جیسے اب میں حدیث پاک بیان کروں آپ کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، صحیح، نہ اس سے مذاق کرو، اچھا اور اس سے وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو، وعدہ کیا تو پورا کر دو، ٹھیک، مذاق نہ کرو، یہ بات بیان کی گئی۔ اب مذاق کو سمجھنا بہت ضروری ایک چیز ہے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأمزح ولا اقول الا حقا، سبحان اللہ، یعنی آپ ارشاد فرماتے ہیں میں مزاح کرتا ہوں لیکن حق بات کے سوا
کچھ نہیں کہتا، اللہ سچی ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، اور وہ بات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کے عمل شریف سے ظاہر ہے۔ اب جو بات آپ سے ہوئی تھی نا، ایک ماحول یعنی روٹ ماحول نہیں ہو، بالکل روکھا سوکھا ایسا نہیں ہو، یعنی انسان کی طبیعت میں کچھ وہ گنجائش ہونی چاہیے، اسپیس ہونا چاہیے صحیح کہ اس سے کوئی شخص بات کر سکے یا سمجھ سکے، یا کبھی کسی موقع پر کوئی مثال کے طور پر خوشگوار کوئی بات ہو سکے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ کچھ کام تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، کسی نے اونٹ طلب کیا تو اونٹ کا بچہ کہا لا کر دے دو، پھر فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہے یہ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہے، وہ اونٹ کا بچہ نہیں تھا، اونٹ تھا۔ پھر اسی طرح کسی عورت کو کہا گیا کہ کوئی بوڑھی خاتون جنت میں نہ جائے گی، اور معنی یہ تھے کہ جوان ہو کر جائے گی، بوڑھی نہیں جائے گی۔ صحیح۔ تو اب یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہوا، یعنی مزاح فرمایا، لیکن جیسا حدیث میں بھی ہے کہ مزاح میں بھی حق بات، صحیح بات۔ اس نے اونٹ مانگا، آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دے دو۔ اب اونٹ کا بچہ، اس نے کہا اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا، تو فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہے۔ تو جو بات تھی ریئلٹی تھی، حق تھی، لیکن اس میں ایک مزاح کا پہلو بھی تھا۔ اچھا یہ تو تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا، جیسے بڑا کسی چھوٹے سے استاد کبھی شاگرد سے کوئی بات کر لے۔ صحیح۔ اب ایک ماحول ایسا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ماحول دیا ہوا، اس کا میں آپ کو تھوڑی سی منظر کشی کروں گا۔ یہاں ایک بات ذرا ذہن میں رکھنا ضروری ہے صحیح کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کوئی ایسی جھوٹی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ہنساتا ہے، صحیح، لیکن وہ اسے آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ فاصلے تک، یعنی اتنا دور جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات جو ہے، یعنی اب یہ سمجھے بات کیا ہوئی، مذاق نہ کرے۔ صحیح۔ ارشاد فرمایا میں مزاح کرتا ہوں مگر حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ تیسری بات یہ آ گئی کہ بندہ جھوٹا مذاق کرتا ہے تو وہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا کام ہے۔ تو اب تین باتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک یہ کہ مذاق نہ کرو، دوسرا یہ کہ مزاح ایسا ہو جس میں جھوٹ نہ ہو، تیسرا یہ کہ جھوٹ بول کر مذاق کرنے والا جہنم میں لے کے جانے والے کاموں میں سے ایک کام کر رہا ہے۔ یعنی یہاں جو بات سمجھ میں آتی ہے، مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں کہ مزاح کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کبھار ثابت ہے، اور شریعت کو بھی ایک پسندیدہ ہے کہ آدمی جو ہے خوشگوار انداز سے ملاقات کرے اور خوش طبعی طبیعت میں ہونی چاہیے، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ بس اب یہ ہنسنا ہنسانا اور اس کے لیے جو ہے اس کو گویا اپنا پیشہ ہی بنا لے اور مقصود صرف سامنے والوں کو ہنسانا ہے۔ ایسے ایسے وہ جس کو لطیفے کہا جاتا ہے، جوکس معاذ اللہ ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے ایمان تک ہاتھ سے چھن سکتا ہے، ایسی بھی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن مقصد کیا، بس لوگ ہنسیں اور جی اس کو پیشہ بنا لیا، لوفر انداز ہوتا ہے بالکل۔ تو یہ حدیث اس کے لیے دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک چیز کو پتہ نہیں کتنی مبارک ذات سے اپنے کسی گھٹیا عمل کو کیسے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، یا ہم اس کی نسبت کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں ایسا کام ہوا۔ دیکھیں وہاں پر مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے ذہن کو ریفریش کرنا، ماحول کو خوشگوار کرنا، کوئی دین کی بات سمجھانے کے لیے، کوئی اور چیز کے لیے لوگ قریب آئیں گے تو ان کی دین کی بہتری ہوگی کہ یہ تو خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ تو خود تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کی ظاہری بھی باطنی بھی کتنی بڑی ذات ہے۔ اب ان کا کوئی اس قسم کا انداز کرنا، ان کی نیتیں، ان کا انداز، ان کے مقاصد مبارک اور باعث برکت، بلکہ بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر لکھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزاح کرنا، یعنی اس طرح کا جائز مذاق کرنا، یہ بھی تبلیغ ہے، کیونکہ آپ امت کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں مذاق کرنا ہے تو تمہیں اس انداز سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ کام ایسا تو نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارا یہ کام تو ہم دل لگی کر رہے ہیں، ہم لوفر پنا کر رہے ہیں،
ہم جو ہے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ گندا سا کام اور ہماری یہ غلط نیتیں، ہمارا یہ غلط انداز، وہ مبارک کام سے کیسے اس کو نسبت حاصل ہو سکے گی؟ انسان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور مذاق مسخری کی وضاحت کے لیے میں آپ کو امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مذاق کی عادت سے وقار بندے کا چلے جاتا ہے، اس لیے وہ سنجیدہ رہنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے ضرر خوش طبعی کی باتیں فرمائی ہیں، لیکن وہ روایت بہت کم ہے، چند ہے۔ اس میں 100% بے ضرر، نہ جھوٹ کی ملاوٹ، نہ کسی کی دل آزاری کا دور دور تک کوئی عطا پتہ۔ تو اس طرح کا مذاق ہمیں تو کرنا آتا نہیں، اس لیے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات مذاق کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سامنے والا تو ہنس رہا ہے، وہ بعض اوقات ہنس ضرور رہا ہوتا ہے لیکن اپنی جھیپ شرم مٹانے کے لیے ہنس رہا ہوتا ہے، اندر اندر سے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یوں بے ضرر مذاق کی محدود پیمانے پر گنجائش ہے، لیکن آتا ہو، اتنا علم ہو۔ پھر یہ بھی اگر زیادہ کرے گا نا تو وقار ختم ہو جاتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، امیرہ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے بہت اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ اول تو جس انداز سے ہم مذاق کرتے ہیں وہ انداز کیا ہوتا ہے، اس میں جملے کیا ہوتے ہیں، اس میں الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور وہی جب گیدرنگ ہے، 4 دوست بیٹھے ہیں تو اس میں جب مذاق مسخری شروع ہوتی ہے تو وہ کیا انداز ہوتا ہے، اس میں کس انداز کے جملے ہوتے ہیں، اور سامنے والے کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اور مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، اور سامنے والا بھی وہ مسکرا رہا ہوتا ہے یا ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جس کو فرمایا نا وہ جھیپ مٹانے کے لیے اب کیا کرے، غصہ ہو جائے اور بولیں اچھا بھائی تم سے مذاق بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ اس سے مذاق نہیں ہو رہا ہوتا، بہت دفعہ اس کی صرف دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں توجہ سے پہلے ایک چیز کو سمجھنا بھی چاہیے۔ There is a different between، چلے سر یوں کہہ لیتے ہیں، there is a difference between مذاق and مزاح۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ہم پاکیزہ چیزوں کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ مزاح جو ہے نا وہ خوش دلی کا نام ہے، صحیح، ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کی کسی چیز کو حقیر نہ جانا چاہے، یعنی گھٹیا کر دینا کسی چیز کو، 2 ٹکے کا کر دینا۔ مثال کے طور پہ کوئی ہکلا کے بولتا ہے تو اب اس کی نقل کر کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو بھائی یہ تو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ، یہ تھوڑی بات ہو رہی ہے دل لگی کی۔ اب آپ کا دل ہی اتنا خراب ہے تو اب کیا کریں بھائی، آپ کی جو دل لگی ہے نا وہ اسی طرح ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ اس یہ مذاق کرنے والوں کو تو نہیں بولتا میں، ایک شخص کو شراب پینے کی عادت ہے، اب اس کا دل ہی شراب کی وجہ سے خراب ہے اور تو اس کو شراب ہی کا ٹیسٹ چاہیے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کوئی بات کہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور ایک چیز ہے اس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی تکلیف کا باعث نہیں ہو۔ اب وہ مذاق جس میں کسی کو تحقیر ہے، حقیر جان رہے ہیں، گھٹیا کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اذیت دے رہے ہیں، تو اب ایسے مذاق کی شریعت اسلامیہ میں اجازت یعنی کہہ سکتے ہیں ایک ہے مزاح کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا۔ جی جی تو یہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم مزاح کر رہے ہوتے ہیں یا سامنے والے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، کہ ایک کوئی کسی کو جملہ کہتا ہے اور پھر باقی جو ہے اس پر ہنس ہنس کے اس کو مزید جو ہے یوں کہہ لیجیے اس پہ تھوڑا سا نمک وغیرہ مرچیں اور چھڑک دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اور یہ ہنسنا بعض اوقات وہ جو اس طرح کے عادی لوگ ہوتے ہیں تو شاید بعض لوگوں کی عادت اس لیے ہی بنتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، زعفران زار ہو جاتی ہے، جی زعفران زار یا خون خار، یا مطلب یہ ہنسنے والے بھی اس کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل شاید جو ہے نا کہنا چاہیے یہ کہ یہ ہنسنے والے بڑے مجرم ہیں۔ اچھا، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ اس طرح کے لوگ پیدا کرنے والے، ہنسنے والے لوگ پیدا کرتے ہیں۔
یعنی 5 کھڑے ہو گئے، ایک نے ایک کو ہوٹنگ کرنا شروع کر دی اور باقی جو ہے وہ ہنسنے لگ گئے. تو یہ جو ہوٹنگ کرنے والا ہے یہ تو ہو گیا کہ میں راجا جناب، میں راجا ہو گیا اور ساری دنیا کو لازمی بات ہے ہنسانا، ساری دنیا کے دل میری مٹھی میں ہے اور میں ہنساتا ہوں، لوگ خوش ہوتے ہیں. مرکز نگاہ کے بعد پتہ نہیں کہاں جا کر اس کا مرکز رکے گا. یہ جو ہنسنے والے لوگ ہیں نا، تماشائی اگر نہ ہو تو تماشا کون کرے گا؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ جتنے تماشے ہیں نا یہ تماشائیوں کی وجہ سے ہیں. تماشائی بند ہو جائیں تماشے بند ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ فلمیں دیکھنے والے بند ہو جائیں فلم انڈسٹری ختم ہو جائے گی. تو آپ یہی سمجھ لیجئے بات کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، ووٹنگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مثال فلم بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، ہیرو بننے کی صلاحیت نہیں ہے، زیرو ہے. تو ان کو یہ پتا ہے. اب یہ زیرو صاحب جو ہے نا یہ ہیرو پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو سارے زیرو ہے نا جمع ہو کر جب ایک چیز کو دیکھیں گے، پیسے خرچ کریں گے، تو اب اس چیز کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ بنیں گے. تو جب یہ زیرو واقعی زیرو ہو جائے نا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا بھی زیرو کر دیں، اپریسیشن کو بھی زیرو کر دیں، لفٹ بھی نہ کرائیں. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے نا اس کو ہنسی مذاق کرانے کی بہت ایکسپرٹ ہو، اب آپ یوں جو بھی بولیں مسخری کرنے کی عادت ہے، وہ آئے اور کچھ بولنا شروع کرے اور ہنسانا شروع کرے، کوئی ایک بندہ بھی اس کو لفٹ نہ کرے، 10 کھڑے ہوئے آپس میں کام کر رہے ہو، آپ بتائیے کیا حال ہوگا اس کا؟ اس کی تو اپنی، وہ جو دوسروں کی فلم چڑھا رہا تھا جس کو کہتے ہیں نا، اس کی اپنی ہو جائے گی وہ تو. اب یہی تو بات ہے. یہ زیرو جو ہے نا، یہ زیرو جو ہے نا یہ واقعی زیرو ہو جائے نا تو یہ ہیرو بھی زیرو ہو جائے گا. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہاں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ جو گناہ کے کام ہیں، غلط کام ہیں، اس کو ہم کہیں بڑھاوا تو نہیں دے رہے ہوتے، کس انداز سے اس کو اپریشیٹ کر کے، اس کو دیکھ کر. آج کل جو ہے وہ اس طرح کے پرینکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں، ہم بہت سارے ایسے گناہ کے کام جو غلط کام ہیں اس کو ہم بڑھاوا دے رہے ہوتے. کس انداز سے ایسی یہ جیسے مثالیں بھی دی گئیں کہ ہنس کر، دیکھ کر، اپریشیٹ کر کر، یا آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس طرح کے جو ہے آج کل پرینکس وغیرہ بھی بہت بنتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، صرف سامنے والے کو اذیت دی جا رہی ہوتی ہے، بہت دفعہ تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو پھر سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے. تو ہم نہ صرف اس کو دیکھتے ہیں، پھر لائک دیتے ہیں، پھر اس کو شیئر کرتے ہیں، تو یہ تو اور موٹیویٹ ہوتا ہے، اچھا جی میں اور یہی کام کروں. باقاعدہ لوگ اس کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں اور اس کو کمائی کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں. تو ہماری وجہ سے ہو رہا ہے نا، ہم وہ کر نہیں سکتے، لیکن ہم جناب اس کو شیئر کر کے، لائک کر کر اس چیز کو مزید بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم اچھے کام کی داغ بیل ڈال رہے ہیں کہ برائی کو معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. مومن تو برائی کو مٹانے والا اور بھلائی کو پھیلانے والا ہوتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں اس پر غور کر لینا چاہیے. جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم اپنا ہیرو بنا لیتے. ان کے ساتھ موقع ملے تو جی تصویر کھنچوا کے آپ فیس بک پہ ڈال لیں تو وہ تو بولے گا واہ بھائی واہ، جیسا آپ نے فرمایا میں تو راجا ہو گیا، کہ ویسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، یہ بس الٹے سیدھے میں مذاق کر کے یا مذاق اڑا کے آج لوگ میرے ساتھ تصویریں کھنچا رہے ہیں. جی یہی تو چیز ہے. یہ اپریسیشن بند ہو جائے، لوگ پیسہ خرچ کرنا بند کر دیں تو ان لوگوں کا دیوالیہ نکل جائے. اور حضور یہ پرینک پر بھی اگر تھوڑا بات کرے کہ مطلب اس طرح کے جو ہے وہ حرکتیں کچھ کی جاتی ہیں اور اس کو شوٹ بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی کسی کو تنگ کرا جاتا ہے، کچھ اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے اور اس کو ویڈیو پھر ڈال دی جاتی ہے. یعنی یوں سمجھیا جائے کہ جتنا دور ایڈوانس ہوا ہے اس طرح جو ہے وہ گناہ بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ جو دینی ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی، دور ایڈوانس ہو گیا تو چلو بھائی اچھے انداز سے پوری کر لی جائے. علم دین سیکھنے کے لیے سورسز بڑھ چکے. اب آپ یہ سمجھے کہ آپ کے پاس اگر اسمارٹ فون ہے تو آپ کے پاس ای بکس ہیں، آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ آرام سے چیزیں دیکھ لی. کئی چیزیں ہم جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. اب ہم نے چونکہ یہ ہو گیا سوشل میڈیا، اس کا سارا ایک ٹرینڈ چل چکا، تو اب اس کے ساتھ آ گئے تو بنا لیا، بنا کر دے دیا، لائکس بڑھا دیے، کوئی کام کر دیا اور اسی کے اندر آپ نے سامنے والے کو بدنام کر دیا. اور پتہ نہیں، اس میں اب تک سنا نہیں ہے اس طرح کے کاموں کے اندر کہیں سر پھٹ جائے، کہیں کچھ ہو جائے، کوئی واقعی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی واقعی ہارٹ کا پیشنٹ ہو اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. اگر ایسی چیزیں ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں، آج نہیں تو کل ہو جائیں گی. کہ اس طرح کے کاموں کا نارمل نتیجہ یہ ہوتا ہے، جیسے مثال اپریل فول ہے، کیا ہو گیا، تمہارا باپ مر گیا
تمہارا یہ مر گیا تو وہ ہو گیا. تو اب یہ ساری چیزیں یوں سمجھیے کہ دور کی ترقی کے ساتھ ساتھ گناہوں نے ترقیاں کر لی. گناہوں میں مزید یعنی کہ ایک ہی چیز تھی اس میں مزید اضافے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے بڑی کوئی عزت دار شخصیت ہیں، عالم وغیرہ ہیں، ان کی جو ہے کچھ ویڈیو ایڈٹ وغیرہ کر کے اس کے ساتھ کر کے اور جی ڈال دی تاکہ لوگ دیکھیں اور ہنسیں. اب ایک طرف یہ اس میں بہت ساری غلط چیزیں اور پھر جو ہے کسی کی عزت خراب کرنا اور کتنی چیزیں اس میں اضافہ ہو جائے گا. اور پھر چاہے آپ مر گئے چلے گئے لیکن وہ جب تک لوگ دیکھتے رہے اور چلتا رہا تو کیا فرمائیں گے؟ بہرحال بات یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اور اب ہماری جو بات ہے نا کنکلوژن اس کا بڑا پیارا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. آپ فرماتے کہ بعض حدیث میں جیسے منع کیا گیا، بعض حدیث میں فرمایا گیا کہ میں بھی کرتا ہوں اور حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا، مزاح فرماتا ہوں میں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر منع فرمایا گیا وہ سخریہ یعنی وہی مذاق اڑانا ہے جس کے کو ڈیفائن کیا گیا، اور دوسری طرف جو آپ نے فرمایا وہ بالکل تکلیف دہ چیز نہ ہو، خوش طبعی کے لیے ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی اور یہ بات پہلے بھی ہو گئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بھی تبلیغ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مزاح اور مذاق میں کیا فرق ہے. ایک بڑی پیاری مثال حضرت اسید بن حدید رضی اللہ عنہما کی. اچھا یہ باتیں کر رہے تھے، ان کے مزاج میں مزاح تھا، تھوڑا بہت خوش طبعی کا ماحول بنا لیتے تھے. اب خوش طبعی کا ماحول بنا رہے تھے تو لوگ خوش ہو رہے تھے. صحیح. اور اتنے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ چونکہ ایک خوش طبعی کا ماحول بنا ہوا نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سائیڈز ہیں نا سائیڈ پہ ایک وہ لکڑی جو تھی وہ چبو دی، یعنی کسی کو سمجھے کہ تنبیہ کرنا یا ایسے کرنا یا مزاح کے طور پر کوئی ایسا فعل فرمایا. تو اب ان کی تو چونکہ پریکٹس تھی اس طرح کے کام کی، مزاح وغیرہ کی. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے تو مجھے چبوئی ہے. صحیح. تو اب جیسا آپ نے کیا اس کا تو مجھے بدلہ لینے کا بھی حق ہے، اس طرح انہوں نے عرض کیا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لے لیں، اجازت دے دی. اللہ اللہ. تو انہوں نے عرض کیا نہیں حضور وہ اصل نارمل تو پہلے 2 کپڑے ہی ہوا کرتے تھے لباس کے اوپر کی ایک چادر ہو گئی اور نیچے کا تہبند ہو گیا، تو جو ان کا جو کرتا ہوگا یا چادر جو ہوگی وہ ہٹ گئی تھی اس جگہ سے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو میری جگہ سے یہ چادر تو ہٹ گئی تھی. اللہ اکبر. تو آپ کی تو ابھی ہے تو بدلہ تو برابر نہیں ہو سکتا. اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا اس سے جدا کیا. تو انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دے دیا اور عرض کی کہ میں یہی چاہتا تھا. اللہ اکبر. یہ ایک ماحول ہے، یعنی ایک بالکل سنجیدہ ماحول. ایک دم آپ یوں سمجھے کہ یہ تو روایت جس نے سنی ہوئی ہے اس کے تو علم ہے، لیکن جب وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس کے بیچ میں آپ نے اس طرح گزارش کی ہوگی، گزارش قبول ہوئی ہوگی اور پھر آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کیا، تو یہ کتنا ایک پیارا ماحول ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ یہ خوشگواری کی بہت پیاری مثال ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کی بھی انتہائی مثال ہے. کیا بات ہے. صحیح بات ہے کہ ایک غلام اور ایک آقا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بہت بلند ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل جو ہے وہ انبیاء کرام ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جلوہ افروز ہیں مگر انبیاء کرام کے بھی سردار ہیں. اتنے بڑے سردار ہیں اور پھر آپ کا یہ انداز ہے، مگر اس پہ ایک ماحول، اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود یہ ایک ماحول دیا ہوا ہے. کیا بات ہے کہ آپ کے پاس اسپیس تھا اور اس طرح کی بات جو ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کر سکتے تھے. اب رہی بات ٹھیک کہ بھئی مذاق جو ہے اس کی مثال کیا ہے، تو وہ جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں وہ مذاق کی مثالیں بیان کی ہیں اور بہت کھل کے ہی بیان ہو گئے. آج کے دور کے اندر جو کام جس انداز سے کیا جاتا ہے
کسی کے بے ترتیب کلام پر ہنسنا، مثال کے طور پہ بات سمجھانا چاہتے ہیں تو صحیح طرح سمجھا نہیں پاتے، گھبرا جاتے ہیں، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، یا زبان میں لکنت ہوتی ہے تو اٹک جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کی شکل و صورت پر ہنسنا، تو یہ ساری چیزیں مذاق ہے۔ اور ایک بدترین صورت مذاق کی یہ ہے کہ کسی کا جسمانی عیب، مثلا خدا نخواستہ کوئی نابینا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، یا کوئی اس میں جسم میں عیب ہے، تو اس عیب کا مذاق اڑانا، کیونکہ یہ تو اللہ پاک نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کا مذاق اڑانا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے، اور یہ مذاق کی بہت بری صورت ہے۔ بے شک جی، مدنی چینل کے ناظرین یہاں غور کر لیجئے اچھے انداز سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو صورتیں بیان کی گئی ہیں جس کی اجازت نہیں ہے مذاق کرنے کی یا مذاق اڑانے کی، ہم اس میں گرفتار تو نہیں ہیں، ہم پڑے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اور جیسا پہلے بھی بات ہوئی، یعنی آپس میں بیٹھ کر بھی بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور جیسا سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی اس پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے کلام کے انداز پر، اور پھر اتنا ہوتا نہیں ہے، اس کو مزید بگاڑ کر جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے دل آزاری کی انتہاؤں پر پہنچا کر دوسروں کو ہنسانا یا دوسروں کو خوش کرنا یا خود خوش ہونا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ آپ کسی کو ناراض کر کے کسی کا دل دکھا کر خوش ہو رہے ہیں، اور صرف کسی کا دل دکھا کر نہیں بلکہ اللہ پاک کو ناراض کر کر آپ خوش ہو رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، بندے کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے جس سے اس کا رب راضی ہو، ہم رب کو ناراض کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں، کتنی بری بات ہے یہ۔ جی حضور۔ مذاق کا بہت بڑا نقصان، یہ تو نقصان ہے، ایون یہ کہ جو آپ نے مذاق کے نقصان بیان کیے وہ بھی کم نہیں ہے، اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیل لیتے ہیں اس طرح کے مذاق کرنے والے لوگ۔ لیکن مذاق کا یوں کہا جائے سب سے بڑا جو نقصان ہے، ہمارے ہاں مذاق کے اندر ایسے باتیں بولی جاتی ہیں جس پر کفر کا حکم بھی لگ جاتا ہے، اسلام تک بندے کا ضائع ہو جاتا ہے، ایمان تک کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا نقصان جی، اس سے بڑھ کر کیا نقصان بات ہوگا؟ ہی ختم ہو گئی نا۔ یعنی اس طرح تو یوں بھی نقصان ہے مذاق کا کہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب دل مردہ ہونا یہ بھی نقصان ہے، اور دوسروں کی تکالیف ہونا، گناہ کا ہونا، گناہ کبیرہ کا ہونا، پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، مگر یہ نقصان سب سے بڑا ہے۔ اور علماء نے تو یہ کہا کہ مذاق مسخری وہی کرتا ہے جو شخص احمق ہو، اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے احمق صاحب کو، یا متکبر بھی کہا ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننے والا، گھٹیا جانتا ہے نا، بعضوں کو تو گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ متکبر یا حقیر، یعنی آپ سمجھے کہ اس شخص کے اخلاق کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس شخص کو مذاق مسخری کی عادت ہو۔ علماء نے فرمایا قرآن مجید کی کسی آیت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اسی طرح حکم شرعی کا مذاق اڑانا، یہ جیسے ہمارے یہاں چٹکلے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لطیفے وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو حکم شرعی کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ جو شخص اللہ پاک کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ شریعت کا مذاق اڑانا یا شریعت کی توہین کرنا کفر ہے۔ داڑھی کو برش کہنا یا داڑھی والے کا مذاق اڑانا، اس کو معاذ اللہ داڑھی والا بکرا کہنا، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ مذاق میں کلمہ کفر بکا تو کیا ہوگا؟ کہ مذاق ہے، دل میں تو عقیدہ وہی ہے اسلامی۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ مذاق میں کلمہ کفر بکنا بھی کفر ہے، اور صدر الشریعہ نے یہ بھی لکھا جو مذاق مسخری میں کفر کرے گا اس کا اسلام ختم ہو جائے گا، اگرچہ کہتا ہو کہ میرا ایسا عقیدہ نہیں۔ بھئی کیسا عجیب سا آدمی ہے، اللہ پاک کے کلام کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، کلام الہی کا مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسا شخص، یعنی آپ یوں سمجھے کہ کچھ سینس ہے اس کو یا نہیں ہے کہ وہ کس کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کا، اسلام کا، شریعت کا۔ ایک شخص جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ پاک اس کا معبود ہے، اس کو پیدا کرنے والا، اس پر انعامات کرنے والا، اور یہ جا کر بادشاہ کا مذاق اڑا دے۔ بھائی آپ کو میں ایک بات بیان کروں، جی، کوئی بھی قوم ہو،
اس قوم کا جو مثال کے طور پہ بانی ہو، اب اس قوم کے بانی کو کوئی بھی قوم کے اندر رہنے والا فرد آ کر گالیاں دے دے، کیا کرے گی قوم؟ اور اس جگہ کی حکومت کیا کرے گی؟ کبھی بھی نہیں، ایسا شخص معاف نہیں کیا جاتا۔ قومی اور ملتی قصور معاف نہیں کیے جاتے۔ صحیح۔ جو ایک قوم کے اندر ہے اسی قوم کا فرد ہے، اسی کے بانی کو گالیاں دے رہا ہے۔ یا یہ بھی مثال اگر ہم لیں کہ وہ اپنے ملک کا جھنڈا لے اور اس کو جلائے اور پاؤں میں رگیدے اور پھر بعد میں بولے میں تو مذاق میں کر رہا تھا، جوکنگ، وہی کی جو پولیس ہے وہ اس کو بتا دے گی کہ چلے گا کیا ہوگی۔ ہاں وہ بھی کہیں گے مذاق میں ہی تھانے لے آئے ہیں، ساری زندگی یہاں گزار لینا مذاق میں تاکہ تمہارا مذاق پورا ہو جائے۔ تو کوئی قوم، دنیا کی کوئی قوم اپنے آپ سمجھے کہ ایتھورائز پرسن کو یا اپنے بانیان کو ان کے خلاف کوئی بات کوئی بھی قوم نہیں سنتی، مذاق میں بھی نہیں سنتی۔ قانونی جرم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا اس شخص کے ساتھ جو دنیا جہان کے اندر، یعنی کوئی دوسری جگہ پر بھی کوئی فرد ہو کر اس قوم کے بانی کے بارے میں کوئی بات کہے تو دوسری قوم برداشت نہیں کرتی۔ تو اب ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مذاق میں ہی کہا تھا، اللہ پاک کا بندہ ہے اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی زمین پر ہے، اللہ پاک کا رزق کھا رہا ہے، اللہ پاک کے احسانات کے ساتھ اس کی زندگی چل رہی ہے، اور وہ اللہ پاک کی ذات و صفات میں ہی مذاق کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے گا، جو مذاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی مذاق میں یہ بات کر دی، جسٹ جوکنگ، جی سیریس نہیں لیں۔ ذرا سوچئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یا ایسی چیزیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہیں یا جن چیزوں کو اللہ پاک نے مقدس قرار دیا ہے، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، وہ مذاق کے قابل چیزیں ہیں۔ ذرا اس پر ہی غور کر لیجئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ مذاق والی چیزیں نہیں ہیں، اس میں ایمان کو سنبھالنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو اسی مذاق میں ہاتھ سے ایمان جیسی نعمت نکل جائے۔ تو اس پہ بہت توجہ کیجئے گا۔ جو مذاق کے حوالے سے ہماری بات ہوئی، یہ مذاق مسخری بھی ایک دائرے میں رہنے کی۔ لیکن دائرہ کیا ہے؟ دائرہ یہ ہے کہ آپ کی اگر دل لگی کی عادت ہے، دوستوں کے بغیر آپ کے چلتی نہیں ہے، اور وہی بات لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا آپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ جاب یہی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اسباب ہیں، یہ جو سورسز ہیں، یہ ختم کرنے ہوں گے تو آپ اس جگہ پہنچ سکتے ہیں کہ آپ مذاق سے بچیں۔ مذاق کے تعلق سے، سنجیدہ رہنے کے تعلق سے میں آپ کو میرا سنت کا ایک مدنی گلدستہ دکھاؤں گا۔ سنجیدہ رہنے کا کوئی نسخہ بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اب دیکھو سنجیدہ رہنا ہے تو سنجیدگی سے اس میں غور کرنا ہوگا کہ کیسے سنجیدہ مجھے رہنا ہے، اور خود اس سنجیدہ ہونے کے لیے سنجیدہ بننا پڑے گا۔ جس کام کو بندہ سیریس لیتا ہے نا تو وہ اس کو کرنے میں کچھ یعنی کہ ترکیب بنتی ہے، ورنہ خالی سنی انسنی کر دے گا تو وہ اثر نہیں ہوتا۔ عام طور پہ یہ بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے، جیسے بچے کو ٹوکو، اس کو اتنا اثر نہیں ہوتا، وہ سنجیدہ لیتا ہے نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پڑتی، وہ تھوڑا یوں ہو جائے گا پھر اپنے روٹین پہ آ جائے گا۔ تو بڑے بھی جو مطلب سیریس نہیں ہوتے، سنتے نہیں ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، پوری بات پھر ان کے دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے، تو یہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ سنجیدہ بننے کے لیے سنجیدگی کے فوائد پر غور کرے کہ میں زیادہ بولوں گا تو زیادہ گناہ ہو سکتے ہیں، زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، زیادہ دل آزاریاں ہو سکتی ہیں، زیادہ اپنی پولے بھی تو کھولتے ہیں۔ جب لوگ بولتے ہیں زیادہ اپنے راز بھی کھول رہے ہوتے ہیں، گھر کی باتیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب بولنا ہے تو بہت کچھ بتاتا ہے۔ تو نہ بولنے میں 9 گن، یہ محاورہ ہے، 9 خوبیاں ہیں نہ بولنے میں۔ 9 تو خیر یہ محاورہ ہے، ورنہ تو ہزاروں لاکھوں خوبیاں ہیں نہ بولنے میں۔ تو جتنا کم بولیں گے اتنے گناہوں سے بچیں گے اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ یعنی زبان کو ہی چلانا تو بندہ درود شریف پڑھے، یہ زبان تو چل رہی ہے نا، کام تو ہو رہا آپ کا بولنے کا، تو اچھا بولے، نیکی کی دعوت دے، اللہ کا ذکر کرے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ عام طور پر سنجیدہ اس کو بولتے جو کم بولتا ہے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، بے جا مذاق مسخریاں نہ کرے، طنز نہ کرے، کہ ورنہ پھر لوگوں کی دل آزاریوں کے گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہم کو سنجیدگی نصیب فرمائے۔ یہ اپنے احیاء العلوم کی 4تھی جلد میں مختلف ٹاپکس ہیں، جھگڑا نہ کرے، جدال نہ کرے، بحثیں نہ کرے، مذاق کے تعلق سے بھی مدنی پھول اور روایات ہیں مذاق مسخری کے۔ اس کا مطالعہ کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ اثر پڑتا رہے گا اور سنجیدگی ملتی رہے گی۔
एक बुजुर्ग का इहयाउल उलूम में किस्सा लिखा है कि उनको इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ, तो उन्होंने बताया कि अच्छा मामला हुआ, क्योंकि मैंने कभी संजीदा बात को मजाक के साथ नहीं मिलाया। खामोश तबीयत इंसान जो है ना वो अच्छा लगता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मुंह भी चढ़ा हुआ हो, मुंह चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मुंह पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, दिल में गम, होठों पे तबस्सुम। होठों पे तबस्सुम नहीं होगा तो लोग करीब नहीं आएंगे। जैसे बाद लोग संजीदा इस तरह के संजीदा होते हैं, वो मतलब यानी कि वो मुस्कुराते ही नहीं है, पैसे तो तब भी नहीं मुस्कुराएंगे। ये मुबालगा किया मैंने, मुस्कुराना इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। तो ऐसे लोग कामयाब नहीं होते, ये नाकामी का शिकार रहते हैं, लोग इनके भी करीब नहीं जाते। अरे वो मजा ही नहीं आएगा, जाएंगे तो मूड खराब होगा यार। इसको जब देखो मुंह फुला के बैठा होता है। गुजराती कहावत है, हंसे तेनु घर वसे, हंसता उसका घर बसता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बातें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की, यानी ज़िंदगी गुजारने का गोया तरीक़ा और सलीक़ा एक सिखाया है। ज़िंदगी बस यूं ही नहीं गुजरनी चाहिए, बल्कि उसको एक तरीक़े से, एक सलीक़े से गुजारनी चाहिए। तो मिज़ाह भी होगा और तबस्सुम भी होगा, लेकिन उसके कुछ अंदाज होंगे, और मिज़ाह के नाम पर मजाक उड़ाना, मिज़ाह के नाम पर निज़ा नहीं होगा, और लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे, और ऐसी गैदरिंग में बैठना नहीं पड़ेगा। सबसे पहली चीज अपनी गैदरिंग छोड़ें जिसके अंदर आप ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, आपकी जो कंपलसरी रूटीन है वो आप करें, उसके बाद अपनी फराइज उलूम की तरफ आए, दीगर इबादतों की तरफ आए। इस गैदरिंग से बचेंगे तो आप बच सकेंगे। और दूसरों के मजाक उड़ाने वाले को ये सोचना चाहिए कि भाई अगर कोई मेरा मजाक उड़ाए तो मुझको कैसा लगेगा, तो मैं दूसरों का मजाक क्यों उड़ाता हूँ। इस बात से ही अगर वो समझेगा तो उसकी आदत संजीदगी की तरफ जाएगी। और जो आदमी गलती से किसी का अगर मजाक वगैरह उड़ा बैठा हो तो उसको उससे माफी तो मांगनी है, साथ साथ उस मजलिस के अंदर वो ये भी कहे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो ये कलिमात महफिल के आखिर में, मजलिस के आखिर में ज़रूर पढ़ा करें, और ताकि हम मजाक के आफत से बच सकें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर में ये अर्ज़ करूँगा, यहाँ जो गुफ्तगू हुई इससे इतनी बात हमें ज़रूर समझ में आती है कि ये मजाक उड़ाना और इस तरह का जो है पर्सनैलिटी होना कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है, कोई हम बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर रहे, बल्कि इस पे हमें गौर करना चाहिए कि हमारी आदत जो है वो बहुत गलत भी हो सकती है और गलत अंदाज से भी हो सकती है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर लेते हैं आखिर में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन इलाल आलमीन। जो आशिकान रसूल हमारे साथ सिलसिले में शामिल हैं, सब पर नज़र रहमत फरमा, आमीन। हमें बेजा मजाक से बचा इलाल आलमीन, हमारी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला दीन इस्लाम पर मुझे या रब, दीन इस्लाम पर मुझे या रब, इस्तिकामत तुम मरहमत फरमा।